سے کچھ نہیں بگاڑا ہے، ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دیا ہے، لوگ تمہارے جال کے بھوکے کیوں ہیں؟ ہم نے کسی سے کچھ مانگا بھی تو نہیں ہے، ہمیں مارنا نہیں، ہمیں جیل میں مت کرنا، ہمیں ظالم کے حوالے مت کرنا، ہم آپ کا ہاتھ جوڑ رہے ہیں، ہم کسی سے کچھ کہتے بھی تو نہیں ہے، ہم کسی سے کچھ بولتے بھی تو نہیں ہے، لوگ ہمارے جان کے دشمن کس لیے بن گئے ہیں؟ اللہ عورت اپنی بلک کے رو دیتی ہے، بتاؤ میرے بچوں کو کون ہو؟ بچے جواب دیتے ہیں ہم اس کی پیٹ پیٹ کے پھرتے ہیں، ہمارے باپ کو شہید کر دیا گیا ہے، ہمیں یتیم کر دیا گیا ہے، اب ظالم ہمارے جان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ اللہ دونوں عورت سنتی ہے اور دونوں بچوں کی بات سنتی ہے، انہیں اپنے سینے سے لگاتی ہے، کہتی میرے بچوں مت گھبراؤ، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں اپنی آقا کے پاس لے جاؤں گی، وہ محب اہل بیت ہے۔ وہ عورت دونوں بچوں کو ساتھ لیتی ہے، اپنے ملکی کے پاس جاتی ہے، ملکی محب اہل بیت ہے، ملکی حسین سے محبت کرنے والی ہے، ملکی دونوں بچوں کو دیکھتی ہے، اس غلام عورت سے پوچھتی ہے، یہ نوکرانی سے پوچھتی ہے کون ہے؟ کہا میری ملکی یہ دونوں آلی رسول ہیں، یہ مسلم نبی کے صاحبزادے ہیں، جو تمہارے پاس آئے ہوئے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں، یہ بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ ملکی اتنا خوش ہو جاتی ہے، اتنا خوش ہو جاتی ہے، اسی کوفہ کے نفرت کرنے والے ہیں، اسی کوفہ میں کچھ محبت کرنے والے بھی ہیں، کچھ پیار کرنے والے بھی ہیں۔ ملکی اپنے غلام باندی سے کہتی ہے، اپنے نوکرانی سے کہتی ہے، آج کے بعد تو نوکرانی نہیں ہے، آج کے بعد تو میری بہن ہے، آج کے بعد تو میری بہن ہے، آج کے بعد تو نوکرانی نہیں ہے۔ دونوں بچوں کو لیتی ہے، گھر کے اندر لے جاتی ہے، نہلاتی ہے، کھلاتی ہے، کاجل لگاتی ہے، دونوں بچوں کو تیار کر دیتی ہے۔ یہ دونوں چندنی بچے جو ہے ان کے چہرے پہ چمک آ جاتی ہے، یہ چاند کا چمکنے لگتے ہیں۔ اللہ علیہ رسول کا چہرہ بتاتا ہے، کتنا چمکدار چہرہ ہے، اتنے چمکنے لگتے ہیں۔ وہ انہیں کھلاتی ہے، پلاتی ہے، کھلانے پلانے کے بعد جو ہے ایک کمرے میں سلا دیتی ہے۔ ہائے مقدر کیا چیز ہے، ہائے نصیب کیا چیز ہے۔ دونوں بچے کمرے میں سو جاتے ہیں، کمرے میں سونے کے بعد اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے اور اپنے شوہر آ گیا ہے جس کا نام حارث ہے۔ آج حارث غصے میں ہے، کبھی عورتیں دیکھ ہوتی ہیں تو مرد ظالم ہوا کرتے ہیں، جیسے عورت نے دروازہ کھولا، عورت دروازہ کھولتی، مرد اندر آتا ہے، بڑے غصے میں لال پیلا تھا، عورت بول پڑتی ہے میرے مرد آج غصہ کیسے ہے، میرے سردار آج غصہ کیوں ہو، آج اوپر یہ تھکاوٹ کیسی ہے۔ حارث بول پڑتا ہے میں بہت دو بچوں کو تلاش کر رہا ہوں، میں دو بچوں کو ڈھونڈ رہا ہوں، ابن زیاد نے اعلان کر دیا ہے جو بچوں کو لائے گا انعام دیا جائے گا، جو بچوں کو لائے گا دولت دیا جائے گا، جو بچوں کو لائے گا پیسہ دیا جائے گا۔ انہیں دونوں بچوں کو دن بھر تلاش کرتا رہا، کیونکہ لوگ حرام کی کمائی زیادہ تلاش کرتے ہیں۔ دن بھر بچے کو ڈھونڈتا رہا لیکن وہ بچے نہ ملے، ان کو ڈھونڈنے میں اتنا بزی ہو گیا تھک کر میرا گھوڑا بھی مر گیا، مجھے بہت بھوک لگی، مجھے کھانا دے دو۔ بیوی فوراً ڈر جاتی ہے سن کے، فوراً کھانا دیتی ہے۔ اللہ عورتیں بھی کیسی ہوتی ہے، ابھی بھی اس پر بھی ہونی ہے۔ اللہ سنتے جائے کیا ہے، عورت کھانا دیتی ہے، کھانا دینے کے بعد اپنے شوہر کو بلاتی ہے، اس کے ہاتھ دباتی ہے، اس کے پیر دباتی ہے، سوچتی ہے سو جائے کہیں یہ بچوں کو دیکھ نہ دے، کہیں یہ بچوں کو دیکھ نہ دے، عورت نہ دے، کہیں یہ بچوں کو نہ دیکھ دے، کہیں بچوں کو جان نہ چاہے، اس کا دل کانپ رہا ہے۔ حارث کھاتا ہے سو جاتا ہے، لیکن جیسے سوتا ہے اچانک بچوں کے رونے کی آواز سن کر جاگ جاتا ہے، اپنے بیوی سے کہتا ہے یہ کون بچے ہیں جن کے رونے کی آواز آتی ہے؟ اللہ بیوی بول پڑتی ہے شاید کے محلے کے بچے ہیں، کہا نہیں محلے کے بچے نہیں تھے، یہ آواز تو میرے گھر سے آ رہی ہے، کہا نہیں گھر کی آواز نہیں ہے، لیکن حارث کمرے سے اٹھتا ہے، اس کمرے سے آواز آتی ہے، اس کمرے کو کھولتا ہے، دیکھتا ہے دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور پہچان لیتا ہے، کہا جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ تو میرے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ دونوں بچے کہاں گئے تھے؟ عورت نے کہا میرے بچوں کس لیے روئے ہوئے؟ کہا اس لیے روئے ہیں میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا جنت میں ہمارے نانا جان رہے ہیں،
ہمارے ابا مسلم بھی نقی بھی ٹہل رہے ہیں، اما وہاں حضرت سیدہ فاطمہ بھی ہے، نانا جان میرے بابا سے کہہ رہے ہیں مسلم تم تو آ گئے ہو، تم اپنے بچوں کو ساتھ نہیں لائے ہو، تم اپنے بچوں کو کہاں دشمنوں کے بیچ میں چھوڑ کر آ گئے ہو۔ مسلم بن عقیل کہتے ہیں قریب ہمارے بچے بھی آنے والے ہیں، یہ دل کا تیز سن کر سوچ کے باپ دے کر بچہ ڈر جاتا ہے، چھوٹے بھائی گلے لگا کے رونے لگتا ہے، کبھی امی کو آواز دیتے ہیں، کبھی ابا کو آواز دیتے ہیں، لیکن حارث کو ترس نہیں آتا ہے۔ حارث چہرے پہ تماچے مارتا ہے، تماچے مارنے کے بعد بات پکڑ کر کھینچتا ہے اور اپنے گلوں پہ گر جاتی ہے، میرے شوہر میری غلامی کروں گی، میرے شوہر میرے پیر بیچوں گی، میرے شوہر انہیں چھوڑ دے، اگر پیسے کی لالچ میں ان کے خون کو بہائے گا تو کل میدان محشر میں کیا منہ دکھائے گا، کل انہیں نانا کو کیا منہ دکھائے گا، انہیں تکلیف دے کے جہنم میں خریدتا ہے، انہیں پریشان کر کے جہنم میں کیوں جانا چاہتا ہے، لیکن مرد مارنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیوی بار بار پڑا رہی ہے، اس نے دھکا دے دیا، بیوی دیوار سے ٹکراتی ہے، اس کے سر پہ چوٹ لگنے زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے، ادھر حارث دونوں بچوں کے بالوں کو پکڑتا ہے اور گھسیٹتے ہوئے لے جاتا ہے، دوڑا مارتے ہوئے لے جاتا ہے، چلو تمہیں میرے ساتھ میں دربار میں لے چلوں گا، مجھے کناروں میں قرار مل جائے گا۔ دونوں بچے بول پڑتے ہیں اے حارث اگر تجھے دولت چاہیے تھا، اگر تجھے پیسہ چاہیے تھا تو ہمیں ابن زیاد کے دربار میں نہ لے جا، تو ہمیں مدینہ لے کر جا، ہم تجھے پیسہ بھی دیں گے، ہم تجھے مال بھی دیں گے، ہم تجھے دولت بھی دے دیں گے، اگر تو ایک بیٹے کو ماں سے ملا دے گا تجھے دعائیں بھی مل جائے گی، ہمیں ابن زیاد کے پاس نہیں ہمیں اپنی اپنی جان کے پاس لے کر جا، لیکن وہ تیار نہیں تھا، چہرے پہ تماچے مارتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ اب ہمت سوچا دونوں بچوں کو دریا کے قریب لے جاتا ہے اور دریا کے قریب لے جانے کے بعد اپنی تلوار نکال لیتا ہے، جیسے اپنی تلوار نکالتا ہے پیار سے تلوار نکالتا ہے، بڑا بھائی رونے لگتا ہے، بڑا بھائی ہاتھ چھوڑ چھوڑ کہتا ہے حارث ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے قتل کر دے، ہمیں مارنا چاہتا ہے مار دے، لیکن حارث میری ایک بات مان لے، ہمیں مار دے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن تجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، یہاں جن بچوں کی بات کو سن کر پتھر بھی رو رہے تھے۔ حارث نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اگر مارنا ہے نا تو پہلے مجھے مار دے، کیونکہ میرے سامنے میرے چھوٹے بھائی کو مارے گا تو بڑا بھائی دیکھ نہیں پائے گا، اسے برداشت نہیں ہوگا، جیسے بڑے بھائی کی بات سن کر چھوٹے کو مارنا چاہتا ہے نا تو چھوٹا ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، ہاتھ جو بڑے کو مارنا چاہتا ہے نا چھوٹا ہاتھ جوڑ کر کہتا حارث تیرے قدموں کو پکڑتا ہوں، جو ظلم کرتا ہے کر لے، لیکن ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ حارث پہلے مجھے قتل کر دے، بڑا کہتا مجھے قتل کر، چھوٹا کہتا مجھے قتل کر، اللہ ایسی محبت کو پیارے ایک بھائی دوسرے کے لیے قربان ہونا چاہتا ہے، لیکن آج ہمارے بھائیوں کے دل ہمارے دلوں سے نکل گئے، آج ہم بھائیوں سے محبت نہیں کرتے، اس لیے لوگوں اپنے بھائیوں سے محبت کیا کرو، خوش نصیب ہے وہ لوگ بلکہ غلطی نظر انداز کیا کرو۔ دیکھو تو بھائی دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ بھائیوں کے بیچ محبت ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے۔ دونوں بھائی ہاتھ جوڑتے حارث وہ کہتا اسے مت کرنا، وہ کہتا اسے مت کرنا، لیکن یہ ظالم کی عادت اپنی ہو چکی تھی، اس نے کہا کہ بچوں تمہاری بات کو جو میں جھٹلاؤں گا نہیں، ہاں تمہارا دل کرتا اتنا کام کرتا ہوں، میں دونوں بھائیوں کی گردن ایک ساتھ مار دیتا ہوں، میں دونوں بھائیوں کے ساتھ قتل کر دیتا ہوں۔